سے مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ یہ تھے ایم بیگ ظاہر صاحب جو مہم کے مقاصد کے بارے میں روشنی ڈال رہے تھے۔ اب اس کے بعد ایک کلیدی خطاب کے لیے جناب محترم ڈاکٹر مفتی تنظیم عالم قاسمی صاحب، صدر نشین تحفظ شریعت فاؤنڈیشن تلنگانہ اور آندھرا پردیش سے خلوص گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنا کلیدی خطاب سنائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ خاتم النبیین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ریاست تلنگانہ کے انتہائی معروف، متحرک اور فعال شخصیت، جن کے بدن میں آج بھی جوانوں کا خون اور جوش و ولولہ ابل رہا ہے، میری مراد مولانا حامد محمد خان صاحب، امیر حلقہ تلنگانہ، اپنے جگر میں درد رکھنے والے محترم جناب ایم این زاہد بیگ صاحب، سیکریٹری اسلامی معاشرہ جماعت اسلامی ہند تلنگانہ، محترم جناب محمد ناظم الدین صاحب، امیر مقامی جماعت اسلامی ظہیر آباد، اور یہاں اور دیگر اضلاع سے جماعت اسلامی ہند کے جو ذمہ داران ہیں، اور معززین شہر، میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے اور فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا بے پایہ احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو قرآن کریم کی شکل میں ایک ایسی کتاب عنایت کی ہے جس کا ایک سرا بندوں کے ہاتھ میں ہے تو دوسرا سرا رحمان کے ہاتھ میں ہے، جس کا ایک سرا فرش پر ہے تو دوسرا سرا اس کا عرش پر ہے، جس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے مساجد سے، مدارس سے، اسلامی معاشرے سے، اور ختم ہوتا ہے جنت پر اور وہاں کی نعمتوں پر، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے ضابطِ حیات بنا کر کے بھیجا ہے، پیش کیا ہے، نازل کیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے منشور حیات اور دستور حیات بنا کر، آب حیات بنا کر ہم سب کو دیا ہے۔ وہ کتاب جو انسانوں کو صحیح راہ دکھاتی ہے، معتدل راہ اور متوازن راہ، صرف عبادات میں نہیں بلکہ ایک انسان کے جتنے بھی اس سے جڑے ہوئے شعبے ہو سکتے ہیں، انسانی تمام شعبے حیات سے متعلق ایک ہموار راستہ، ایک متوازن راستہ، ایک معتدل راستہ یہ کتاب بتاتی ہے۔ اس کا تعلق خواہ عبادت سے ہو، خواہ معاشرت سے، خواہ سیاست سے،
حصہ ہو۔ قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے جو انسان کو معتدل راستہ بتاتا ہے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو انسان کو متوازن راستہ بتاتی ہے، انسان کو ایسی ہدایت دیتی ہے کہ دنیا میں بھی وہ کامیاب ہوگا، کسی سے وہ ڈرے گا نہیں، خوف نہیں کرتا ہے وہ انسان، اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں قرآن کریم ہے، ان کے پاس کتاب ہے، ان کے دل میں ذرہ برابر بھی کسی کا خوف، کسی کا ترس پیدا نہیں ہوتا ہے۔ وہ چلتا رہتا ہے شاہراہ پر، شاہراہ پر وہ دوڑتے رہتا ہے شاہراہ پر، اور جب تک انسان اس کتاب کو اپنا پیشوا بنا کر چلتے رہتا ہے، ہر شعبے میں ترقی کے شاہراہ پر انسان دوڑتے رہتا ہے، اور جہاں سے کتاب کو چھوڑ کر کجی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، اس کے بتائے راستے کو چھوڑ کر اور کوئی راستہ اختیار کر لیتا ہے، ذلت اس کے لیے مقدر بن جاتی ہے، ہلاکت اس کے لیے مقدر بن جاتی ہے۔ قرآن کریم نے بہت ہی صاف انداز میں کہا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ کتاب ہے جو تمہیں صحیح راستہ بتانے کے لیے، متوازن راستہ بتانے کے لیے، معتدل راہ بتانے کے لیے، جو تمہیں منزل مقصود تک پہنچانے والی ہے، جو تمہارے لیے دستور حیات ہے، نظام حیات ہے، کامیابی کے لیے کلید ہے۔ تم ہزار بھٹکتے پھرو لیکن تمہیں کامیابی نہیں مل سکتی ہے جب تک تم ان نقوش پر نہ چلو جو نقوش تمہیں کتاب اللہ سے ملتے ہیں۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور یہ کتاب دنیا میں تو انسان کو خوشخبری دیتی ہی ہے کامیابی کی، دنیا میں تو یہ کتاب انسان کو منزل تک پہنچاتی ہی ہے، لیکن مرنے کے بعد بھی جو قبر کی منزلیں ہیں، قیامت کی منزلیں ہیں، اور جو ابدی زندگی ہے جس پر ایک مسلمان کو یقین ہے، اعتقاد ہے، ان تمام منزلوں کی کامیابی کے لیے بھی یہ کتاب خوشخبری دینے والی بن کر کے دنیا میں آئی ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، صرف ایمان نہیں کہا قرآن نے، یعملون الصالحات کہا، اس کے بتائے ہوئے نقوش پر چلنا، ان کی ہدایات پہ عمل کرنا، ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا، اسے سمجھنا، پہلے انسان سمجھے گا تو اس کے بعد آگے بڑھے گا، انسان سمجھے بغیر کوئی آدمی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، اسی لیے قرآن نے صرف یہاں ایمان کا ذکر نہیں کیا ہے، یہاں کہا وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، ایمان کے ساتھ مومنین کے بعد اللہ تعالیٰ نے عمل صالح کا اس کا تذکرہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن کریم کے قرآن کے 5 نام ہیں، قرآن کے 5 نام ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں خود بیان کیا ہے۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 فرقان، نمبر 3 ذکر، نمبر 4 کتاب، اور نمبر 5 تنزیل۔ یہ 5 نام قرآن نے خود بیان کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کو قرآن کے نام سے زیادہ یاد کیا ہے۔ 61 مرتبہ اللہ نے قرآن کے نام سے اپنے کلام کو بیان کیا ہے، 61 مرتبہ۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو 61 مرتبہ قرآن سے بیان کیا ہے، قرآن کے نام سے یاد کیا ہے؟ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اصل میں مکہ المکرمہ میں جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو لوگ کفار مکہ لوگوں کو روک رہے تھے، لوگوں نے دیکھا کہ قرآن کی فصاحت، قرآن کی بلاغت، اس کے اعجاز کے سامنے بڑے بڑے فصحاء اور علماء
لیکن اگر کوئی آدمی سوچتا تھا کہ آخر جا کر تو دیکھے آخر ہے کیا بات، ہم بھی تو فصیح و بلیغ ہیں، ہم بھی تو عربی زبان سے واقف ہیں، قربان جائیے قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت پہ کہ جو آدمی بھی قرآن کے پاس جاتا تو وہ قرآن پر ایمان لانے پر مجبور ہو جاتا اور یہ کہتا ما ھذا قول البشر، یہ انسان کا کلام نہیں معلوم ہوتا ہے۔ تو جب ان لوگوں نے روکنے کی ساری کوششیں کر لی تو اب انہوں نے ایک طریقہ نکالا اور یہ کہا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ جب یہ پیغمبر اسلام محمد ابن عبداللہ جب قرآن پڑھیں تو انہی کے بازو میں جا کر کے اتنا شور مچاؤ کہ ان کی آواز دب کر رہ جائے، تمہاری آواز بلند ہو اور ان کی آواز پست ہو جائے، ڈوب جائے، ختم ہو جائے، فنا ہو جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو جگہ جگہ اپنے کلام کو قرآن سے تعبیر کیا ہے، 61 بار بیان کیا ہے، جس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ تمہاری اوچھی حرکتوں سے، نچلی حرکتوں سے ان کے پیغام کو دبایا جا سکے۔ یہ کوئی ایسی ہدایت نہیں ہے، یہ کوئی ایسا پیغام نہیں ہے، ایسی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن کریم میرا کلام ہے۔ وہ عرش کا مالک جو ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، یہ اس کا یہ کلام ہے۔ تمہاری اوچھی حرکتوں سے، نچلی حرکتوں سے ان کی کرنوں کو، ان کی شعاؤں کو قید نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت بن کر کے یہ کتاب آئی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لفظ سے اپنے کلام کو بار بار تعبیر کیا ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں دنیا کو اعتراف ہے، دنیا اعتراف کر رہی ہے آج کہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ ہر ایک کو اس بات کا اعتراف ہے، اپنوں نے بھی اعتراف کیا، غیروں نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ ساری دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو اتنی پڑھی جانے والی کتاب ہو۔ آج ہم اس کی روشنی میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ چاہے آج مدارس کا سروے کر کے، مکاتب کا سروے کر کے، چاہے بتوں پر، پردوں پر پابندی لگا دی جائے، سروے کرایا جائے، چاہے اذانوں پر پھنسدار پابندی لگا دی جائے، لیکن یاد رکھو کہ دنیا میں اگر کوئی مسلمان ہے، قرآن پہ عمل کرنے والا ہے، قرآن پہ ایمان لانے والا ہے، قرآن کے پیغام کو کبھی بھی دبایا نہیں جا سکتا، قرآن کے پیغام کو کبھی جھکایا نہیں جا سکتا، قرآن کی تعلیمات کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ تم کیا ہو؟ وہ انگریزوں کی وہ حکومت جن کی حکومت میں کبھی سورج نہیں ڈوبا کرتا تھا، جن کو ناز تھا اپنے طاقت، ناز تھا اپنی طاقت پہ، اپنی فوج پہ ناز تھا، 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے کو انہوں نے آگ لگا دیا قرآن کو ختم کرنے کے لیے، لیکن قرآن کو نہیں مٹا سکا، قرآن کو نہیں مٹا سکا۔ قرآن پہلے بھی تھا، قرآن آج بھی ہے اور قیامت تک یہ قرآن باقی رہے گا۔ قرآن کل بھی معجزہ تھا، قرآن آج بھی معجزہ ہے، اور اس کتاب کو ہم ہاتھ میں لے کر کے پکار کر کے ہم ساری دنیا سے یہ بات کہتے ہیں کہ یہ قرآن چونکہ نبوت کے لیے علامت ہے، نبوت کے لیے معجزہ ہے، حضور کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے، لہذا یہ معجزہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اسے کوئی بھی اسے نہ جھکا سکتا، نہ مٹا سکتا ہے۔ ہاں، مسلمانوں پر کبھی کبھی مردنی چھا جاتی ہے، کبھی کبھی ہم اپنے اعمال بد کی وجہ سے کبھی کبھی ہم جھک جائیں، کبھی کبھی ہمارے اوپر مردنی چھا جائے، لیکن مسلمان جن کے پاس قرآن ہے وہ کبھی بھی مٹنے والا مسلمان نہیں ہے، وہ مٹنے والی قوم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اٹھنے کی
صفت پیدا کی ہے. یہ ہمیشہ قرآن یہ کتاب اٹھتی ہے, بلند ہے, اور جو قوم ایمان لاتی ہے کتاب کے اندر یہ صفت ہے کہ اس قوم کو بھی یہ اٹھاتی ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو اٹھاتا ہے, اور جو عمل نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر دیتا ہے. تاریخ انسانیت آپ پڑھیں, جنہوں نے قرآن پہ ایمان لایا وہ اٹھتے چلے گئے, اور جنہوں نے چھوڑا یہ فلاں حکومت کو ہم گالی دیں, فلاں حکمران کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ وہ ایسا ہے, اہل سیاست کے بارے میں کوئی آدمی اپنے اوپر الزام نہیں لگاتا کہ یہ ہمارا چونکہ قرآن سے رابطہ ختم ہے, ہمارا چونکہ خدا سے رابطہ کمزور ہو رہا ہے, ہمارا مسجدوں سے تعلق کمزور ہو رہا ہے. آج اگر فرانس میں حضور کے کارٹون بنائے جاتے ہیں معاذ اللہ, آج ہمارے ملک میں اگر چاروں طرف سے اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں, ہم معلوم ہے کہ ہمارے 1000 جماعتیں صحیح, 1000 مسلک ہیں, اب تم کر لو, لیکن 200 کروڑ جو ساری دنیا میں مسلمان بستے ہیں, خدائے پاک کی قسم 200 کروڑ مسلمانوں کا دل ایک سال محمد ابن عبداللہ کے لیے دھڑکتا ہے. اس دھڑکن کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ہمیں شکایت ہے اپنے لوگوں سے, ہمیں شکایت غیروں سے نہیں ہے, شکایت اپنے لوگوں سے ہے کہ یہ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں وہ ہمارے وقت کی وجہ سے ہے, جس کی طرف ہماری نگاہ نہیں جاتی ہے, ہمارے اپنے کرتوت کی بنیاد پر ہے. قرآن کریم نے جگہ جگہ اس بات کو بیان کیا ہے. لوگ زندگیاں گزار لیتے ہیں, قرآن اسے پڑھنا نہیں آتا ہے. آدمی انجینئر بن جاتا ہے, ڈاکٹر بن جاتا ہے, آدمی بڑا سے بڑا کاروباری ہوتا ہے, قرآن صحیح انداز میں پڑھنا تلاوت کرنا نہیں آتا ہے. قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا وہ دور کی بات ہے, حسن صوت کے ساتھ پڑھنا دور کی بات ہے. جبکہ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا زینوا القرآن باصواتہم, قرآن کو اچھے لہجوں میں پڑھا کرو, حسن صوت کے ساتھ پڑھا کرو, اچھے آواز میں پڑھا کرو. قرآن کو سمجھنا, اس میں فکر کرنا, اس میں ڈوبنا, معنی اور مفہوم میں جانا وہ تو بات کی بات ہے. قرآن کریم کو صحیح انداز میں پڑھنا بھی بہت سے لوگوں کو نہیں آتا ہے. زندگیاں بیت گئی, 60 سال کا عرصہ ہو گیا, باہما ذوق آ رہی ہائے رے پستی بشر, باہما ذوق آ رہی ہائے رے پستی بشر. سارے جہاں کا جائزہ اپنی جہاں سے بے خبر, تمہیں سب کچھ سارا علم آتا ہے, سارے فنون تجھے آتے ہیں, میڈیکل سائنس آتا ہے, انجینئرنگ آتی ہے, کاروبار آتا ہے, سارا اصول تمہیں معلوم ہے, قرآن تجھے پڑھنا نہیں آتا ہے. لوگ فیس بک پر اپنے راتیں بتاتے ہیں, ہمارے نوجوان کب عشاء کے ٹائم میں چوراہوں میں آپ چلے جائیں, ہوٹلوں میں آپ جائیں, فیس بک پر, واٹس ایپ پر کتنے ایپس آ گئے لوگوں کے اپنے ٹائم پاس کرنے کے لیے. ہم اپنی بیٹیوں کو قرآن دیتے ہیں, لیکن قرآن یہ رسم و رواج کے طور پر, اس سے پہلے ہم نے قرآن انہیں پڑھنا نہیں سکھایا, یہ رسم کے طور پر ہم اسے قرآن دے رہے ہیں. ہمارے موبائل میں گرد غبار نہ لگے اور قرآن کریم جو رکھا رہتا ہے نسخہ, اس پر تدریس کرنے لگی رہتی ہے. اور اگر ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں تو ہم قرآن کو جیسا ابھی کہا گیا تو اس کو ہم نے سمجھ لیا, اس کو تعویذ کی کتاب, گنڈوں کی کتاب, جنات چھڑانے والی کتاب ہے, شیطان بنانے والی کتاب ہے, جادو ٹونا ختم کرنے والی کتاب. یہاں تک ہم نے اسے محفوظ کر لیا ہے, یہاں تک ہم نے اس کو محسوس کر لیا ہے. یہ انگریز گاڑیاں بنانے کے بعد یہاں سے ہوائی جہاز سیٹلائٹ پر بنا دیا انہوں نے. غیروں نے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے آسمان پہ, چاند پہ کمر ڈال دیا. نہ کوئی ان کے پاس تعویذ ہے, نہ گھنٹے ہیں, نہ ان کو کبھی جنات لگتے ہیں,
یہ ترقی کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، سارا جنات مسلمانوں کے پاس آتا ہے۔ اور اگر قرآن کریم کو بعض لوگ پڑھتے بھی ہیں تو صرف ان کے الفاظ پڑھتے جاتے ہیں، بلکہ ہم نے سنا ہے، ہم خود ایک جگہ جلسے میں تھے تو ایک قاری صاحب قرآن پڑھنے سے پہلے وہ یہ تمہیدی جملہ بول رہے تھے کہ بھائیو قرآن سنو اچھی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے پڑھنے میں ہی شفا ہے، اسی میں سارا ثواب ہے، اجر ہے، سب کچھ یہی ہے۔ ویسے لوگوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں کہ قرآن ہم نے پڑھ لیا، الفاظ بس کافی ہے۔ دنیا کے تمام مدارس میں ایک کتاب پڑھائی ہوتی ہے، ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کی کتاب نام ہے نور الانوار۔ نور الانوار یہ اصول فقہ میں ہے۔ وہ شروع کے صفحہ میں لکھتا ہے ہوا اسم للنظم والمعنی جمیعا، قرآن کریم صرف عبارت عربی کا نام نہیں ہے، ہوا اسم للنظم، بلکہ یہ نام ہے عبارت کا، والمعنی اور معنی کا، دونوں مل کر کے قرآن تیار ہوتا ہے۔ آگے اور تاکید کرتے ہیں لا ہوا اسم للنظم فقط۔ اگر کوئی آدمی اپنے دماغ میں یہ بات رکھتا ہے کہ قرآن صرف اسی کا نام ہے تو اپنے دماغ کے گرد و غبار کو اتار لے۔ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، دراصل قرآن نام ہے اس پیغام کا جو اللہ تعالیٰ اس قوم کو دینا چاہتا تھا۔ ان معانی کا نام قرآن ہے، ان مفاہیم کا نام قرآن ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہتا تھا۔ وہ اسم للنظم والمعنی جمیعا، دونوں ملا کر کے قرآن بنتا ہے۔ وہ خیالات، وہ تصور، وہ پیغام جو اللہ نے دیا ہے، اس پیغام کو عربی زبان میں اللہ نے اتارا تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت کی بات ہے کہ کوئی قرآن پڑھتا ہے تو ایک حرف پر 10 نیکی مل جاتی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ مقصود نہیں ہے قرآن کا، یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن پڑھنا بھی عبادت، دیکھنا بھی عبادت، پڑھانا بھی عبادت، سمجھنا بھی عبادت، سمجھانا بھی عبادت اللہ نے دیا ہے، لیکن یہ قرآن کا مقصود نہیں ہے اور نہیں یہ قرآن اس کا نام ہے۔ شاہ اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ الفوز الکبیر ایک پتلی کتاب ہے، یہ اصول تفسیر میں ہے۔ شاہ اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شروع کے صفحات میں یہاں انہوں نے شروع کیا ہے کہ قرآن میں علوم خمسہ ہے، 5 علوم کا نام قرآن ہے، 5 علوم، ان میں سے پہلا علم سنیے، علم الاحکام۔ علم الاحکام کے معنی یعنی جو ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی طرف لوٹو، تو رجوع قرآن کا مطلب کیا ہے؟ کون سا قرآن کی طرف ہم لوٹیں، کس قرآن کو ہم اختیار کریں، کس قرآن کو ہم اپنائیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے شاہ اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سمجھیے۔ فرماتے ہیں الفوز الکبیر میں اصول تفسیر میں کہ علوم خمسہ میں سے جو پہلا علم ہے علم الاحکام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حمد، اپنی تعریف کے ساتھ، تعارف کے ساتھ یہ 5 علوم بیان کیا ہے۔ ان 5 علوم کے مجموعے کا نام قرآن ہے۔ جو اس کو سمجھتا ہے وہ قرآن پڑھتا ہے، جو نہیں سمجھتا ہے وہ قرآن نہیں پڑھتا ہے۔ اس میں سے پہلا علم الاحکام ہے۔ علم الاحکام، احکام سے مراد کیا فرض ہے ہمارے اوپر، کس کا کرنا ضروری ہے، کیا واجب ہے، کیا مستحب ہے، کیا مندوب ہے، کیا حرام ہے، کیا مکروہ تحریمی ہے، کیا منع ہے اور کیا منع نہیں ہے، علم الاحکام ہے۔ اور دوسرا جو اس میں بیان کیا ہے وہ علم المخاصمہ، یہودیوں کے بارے میں قرآن نے بیان کیا، ان کے اعتراضات کو بیان کیا، نصارہ کے بارے میں بیان کیا قرآن نے، ان کے شبہات کو بیان کیا اور جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے اعتراض کو بیان کیا، اس کا جواب دیا، منافقین کے اعتراض کو بیان کیا، اس کا جواب دیا ہے۔ آج جو اعتراضات قرآن پہ ہوتے ہیں یا اسلام سے متعلق ہوتے ہیں، یہ سارے اعتراضات کا جواب اچھے انداز میں خود رب کریم نے قرآن میں دے دیا ہے۔ کاش کہ ہم قرآن پڑھتے
اس کا نام علم محاسبہ رکھا ہے. اور تیسری چیز ہے تذکیر بآلاء اللہ، اعلیٰ کی نافی نعمتیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتوں سے اللہ نے ہمیں سرفراز کیا ہے. لاک ڈاؤن میں انسان کو آکسیجن نہیں مل رہا تھا. لاک ڈاؤن میں کچھ دنوں پہلے اخبار میں آیا تھا، سعودی عرب میں ایک آدمی جاتے جاتے گاڑی سے کہیں ان کا اچانک بی پی لو ہو گئی، ان کو آکسیجن کی ضرورت پیش آئی، لوگوں نے اٹھا کر کے کہیں ہاسپٹل لے گئے. تو وہاں 2 دن یا 3 دن کے بعد طبیعت ان کی اچھی ہوئی. تقریباً 12 یا 15 ہزار ریال ان کا بل بنا. تو وہ دیکھ کر کے رونے لگا. ڈاکٹر صاحب آئے، کہنے لگے کہ کیا بات ہے، کیا آپ کے پاس بل کے پیسے نہیں ہیں؟ کہنے لگا کہ نہیں الحمدللہ میرے پاس بہت سارے پیسے ہیں، میں اس بل کو ادا کر سکتا ہوں، میں اس بل کو دے سکتا ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہوا قرآن کے بارے میں، ہمیں آج معلوم ہوا اب اللہ کی نعمتوں کے بارے میں. آپ نے مجھے صرف 2 دن آکسیجن دیا، اتنے ہزار بل ہو گئے. ہمارے پیدا ہونے کے بعد سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ آکسیجن فری فراہم کرتا رہا. اللہ کے کتنے قرضے ہمارے ذمے میں ہیں، وہ احساس کر کے بھی ہو رہا. تذکیر بآلاء اللہ اسے بولتے ہیں. لہذا ہمیں آکسیجن، ہماری نعمتیں، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم جو محسوس کر رہے ہیں، شب و روز جو اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر بارش ہو رہی ہے، کاش کہ ہم قرآن کو سمجھتے تو معلوم ہوتا کہ اللہ کتنی نعمتوں سے ہم سرفراز ہو رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے چوتھی چیز بیان کیا، تذکیر بایام اللہ. ایام اللہ کے معنی آتے ہیں وہ واقعات، وہ حوادث جو اللہ تعالیٰ نے پہلے زمانے کی پہلی امتوں پر نازل کیا، ان کے خدا کے پیغام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے. شیطان نے ایک مرتبہ صرف تکبر کہہ دیا، میں سجدہ نہیں کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اسے کہا تو رجیم ہے، مردود ہے. پہلے زمانے میں لوگوں نے صرف جو اٹھنی تھی اسے پانی پینے نہیں دیا، تو اللہ تعالیٰ نے تحس کر دیا، برباد کر دیا، ہلاک کر دیا. صبح سے شام تک کتنی نعمتیں ہیں، کتنے ایسے اللہ کے احکام جسے ہم توڑ رہے ہیں. تو تذکیر بایام اللہ وہ حوادث. اور 5ویں چیز ہے تذکیر بالموت. تذکیر بالموت کیا معنی؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، قیامت کیا ہے، حشر کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے. یہ جو 5 علوم ہیں، جب تک ان 5 علوم کو آدمی نہیں سمجھے گا اس وقت تک ایک آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور اس وقت تک ایک انسان کبھی بھی حقیقت میں قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے. ایک آخری بات تک میں بات کر رہا ہوں جو کہ میرے پاس پرچی آنے والی ہے. شیخ علی طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ علی طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ مصر کے بڑے عالم تھے. شیخ علی طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے قرآن کی تفسیر جواہر القرآن میں لکھا ہے کہ میں ایک مرتبہ جرمن میں مستشرقین کے ساتھ ملحد لوگوں کے ساتھ، جن کا قرآن پہ ایمان نہیں تھا، ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، اور جن کو عربی زبان پہ بڑا عبور حاصل تھا، بہت کافی عبور حاصل تھا اور خاص دلچسپی تھی. مستشرقین نے بڑا کام کیا ہے، قرآن میں بھی کام کیا ہے، تفسیر میں بھی کام کیا ہے، اور انہوں نے احادیث میں بھی کام کیا ہے، اور ایسا کام کیا ہے کہ مسلمان بھی دنگ ہیں ان کی خدمات کے سامنے میں. اللہ جس سے چاہتا ہے کام لیتا ہے. سڑکوں پر چلنے والے کو بھی ہدایت دے کر کام لے لیتا ہے، کبھی کبھی غیروں سے بھی اللہ تعالیٰ کام لے لیتا ہے. تو کہتے ہیں کہ مستشرقین کے ساتھ میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں بات چل رہی تھی قرآن کی عربیت پر، فصاحت و بلاغت پر. تو ایک مستشرق بول اٹھا مجھ سے، شیخ علی طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا فصیح اور عربی زبان پر بڑی مہارت تھی. تو کہنے لگا کہ ایک مستشرق کہنے لگا، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کہنے لگا کہ طنطاوی صاحب، کیا آپ کو بھی قرآن کی فصاحت اور بلاغت پر یقین ہے اور آپ کو بھی اعتقاد ہے ان کی فصاحت اور بلاغت پر؟ جیسے عام لوگ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن سے
سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہے فصاحت کے اعتبار سے. کیا آپ بھی یقین رکھتے ہیں؟ شیخ علی طنطاوی نے کہا بالکل. یہ کون سی بات ہے؟ یہ تو ہم پیدائشی ہم مسلمان ہیں اور پیدائش کے بعد شعوری مسلمان بھی ہیں. اور یہ بات اعتقاد کے نتیجے میں نہیں بلکہ اپنے علم، اپنے فصاحت اور بلاغت کی روشنی میں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ دنیا میں قرآن کریم کا کوئی سامی نہیں ہے فصاحت کے اعتبار سے. اس نے کہا بڑا حیرت ہوتی ہے، بڑا تعجب ہوتا ہے کہ آپ کو بھی عامیانہ لوگوں کی طرح آپ کو بھی اس پر یقین ہے. کہا کہ اس میں کون سی بات ہے؟ علمی گفتگو ہے، علمی بات ہے، ابھی امتحان جاتا ہے. کہا اچھا یہ بتائیے کہ جہنم اللہ نے پیدا کیا اور جہنم بہت وسیع و عریض جگہ ہے، بہت ہی چوڑا، بہت ہی وسیع، بہت ہی عریض، لامتناہی جگہ ہے، بہت چوڑی جگہ ہے، بہت وسیع جگہ ہے. اس کو آپ عربی زبان میں بیان کیجئے، کیا بیان کرتے ہیں؟ تو ایک صاحب نے غور و خوض کر کے کہا کہ اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے یہ ہوگا ان جہنم لوسیعۃ. یہ ہوگا کہ جہنم بلا شبہ بہت وسیع ہے. تو ایک دوسرا مستشرق تھا، ساتھی کو کہنے لگا کہ نہیں میں کہتا ہوں اس کی عربی میں اس کو کہیں گے ان جہنم لفصیحۃ. بہت ہی چوڑی جگہ ہے، بہت ہی فصیح ہے، بہت ہی عریض ہے. تو شیخ علی طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں اتنی اجلت سے کام مت لیجیے، سوچ لیجیے ذرا. کہا کہ نہیں میں سوچ کر کے اپنے علم کی روشنی میں کر رہا ہوں. اور اس سے کہنے لگے کہ دیکھو قرآن کریم میں جب اس مضمون کو بیان کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے اس کی گہرائی کو بیان کرنے کے لیے، وسعت کو بیان کرنے کے لیے. سنو قرآن کہتا ہے یوم نقول لجہنم حل امتلأت. جس دن ہم جہنم سے کہیں گے، ڈالتے جائیں گے لوگوں کو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ڈالتے جائیں گے، پھر ڈالیں گے، پھر ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا حل امتلأت، کیا تم بھر گئے؟ کیا تم بھر گئے؟ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ. اور جہنم یہ کہے گا کہ نہیں، کیا اور ہے میرے پاس، کیا اور ہے؟ حل من مزید، اور ہے تو لے کے آئیے، اور ہے تو لے کے آئیے. حل من مزید، حل من مزید کہے گا. اس کا جو خوبی ہے، اس کا جو معنی ہے، جو گہرائی ہے کہ کتنا ہی ڈالتے جائیں گے، کتنا ہی ڈالتے جائیں گے تو کہا جائے گا حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید. تمام مستشرقین وہ سمجھتے. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا ہے تیرے زمین پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے زمین پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.